السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسد آپ کی خدمت میں، اور اس سوال کے تسلسل میں کہ گزشتہ انبیاء رسولوں نے اس نظام کو کس طرح قائم کیا، تو اس حوالے سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کا حوالہ لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ ہم نے آپ کو اس دین میں سے قوانین دیے ہیں اور ضابطہ دیا ہے جو ہم نے نوح کو وصیت کی تھی۔ اور اس نشست میں ہم نے نوح علیہ السلام پہ بات کرنے کے بجائے اس سے پہلے جو مسلمانوں کے اندر اس نظام کو نا قائم کرنے والی قوتوں نے، جنہوں نے دین اسلام کو مذہب اسلام بنا دیا ہے، انہوں نے اس میں کس طرح قصے کہانیاں ڈال دی ہیں، اس کو ہم نے حابیل قابیل کے واقعے میں مختصراً بیان کیا تھا۔ آج اسی طرح جو ہے ہم نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے اس دین کو کس طرح قائم کیا تھا۔ لیکن اس پہ آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو غلط لوگوں کے اندر بنی اسرائیلی روایت سے جو ہے پورے تھیوری بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے آدم ثانی بنا دیا ہے، اور یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کا جو سیلاب تھا وہ عالمی سیلاب تھا، اور اس میں ساری مخلوقات ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ صرف جو ہیں وہ بچے جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند و پرند ہو، اور بقیہ انسان جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہیں، حام سے، سام اور یافس سے۔ حام سے وہ ہیں جو گورے ہیں، سام سے وہ ہیں جو کالے ہیں، اور یافس سے وہ ہیں جو زرد قوم ہیں، جو چپٹے ہیں، جو چائنیز، جاپانیز وغیرہ۔ یہ بھی وہ ایک من گھڑت قصہ ہے، اور یہ بھی قصہ یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے، اور انہوں نے اس لیے پھیلایا ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام کی نسب میں ہیں، تو چونکہ یہ یہودی خود ہی اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، باقی انسانوں کو وہ جو ہے وہ اپنا خادم سمجھتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اسی کو قائم کیا ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے انہوں نے ابن آدم کو جو ہے انہوں نے وہ ایک فرضی کہانی کے ذریعے مار ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا سیلاب جو ہے ایک مقامی سیلاب تھا جو ایک قوم پہ آیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم پہ مبعوث ہوئے تھے، نہ کہ پوری انسانیت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں واضح طور پہ کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی اپنی قوم کی طرف، اور یہ قوم جو ہے اس کا اصل قبیلہ جس کا نام تھا بنو راسب، اور یہ دجلہ کے کنارے موصل کے پاس جو ہے یہ آباد تھے، اور اس قوم نے 2 بڑی جو ہے جرائم کیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنی بھی قومیں آباد تھیں زمینوں میں، یہ خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پری ہسٹورک پیریڈ میں، جس کو زمانہ قبل التاریخ کہتے ہیں، پوری زمین پہ پھیلا دیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ ہم نے ابن آدم پہ اکرام کیا اور اس کو بحر اور بر اور بحر پر، خشکی اور تری پہ اس کو جو ہے ہم نے پھیلا دیا۔ تو در حقیقت انسانی تہذیب جو ہے وہ اس پری ہسٹورک پیریڈ میں وہ زمین کے مختلف حصوں پہ، بالخصوص جزیرہ نما عرب کے تمام خطوں پہ پھیل چکی تھی۔ لیکن ان قوموں میں جو سب سے طاقتور قوم تھی وہ قوم نوح تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں ہم نے خلافت دی تھی۔ لیکن انہوں نے 2 بڑے جرائم کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رب کے بندے کی حیثیت سے جو رب کا حق تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا، اور دوسرا جو ہے وہ جو نظام معاملات ہیں جس میں معاشرت ہے، معیشت ہے، عدالت ہے، جس کا ہم ذکر کر کے آگئے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ اللہ پہ یہ ڈاکہ ڈالا کہ انہوں نے 5 جو ہے وہ بتوں کی پرستش شروع کر دی۔
یہاں بھی بعض روایتوں کے ذریعے جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ان کے 5 بزرگ تھے جو ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس پر غمزدہ رہتے تھے، تو شیطان نے ان کی تصویر کشی کروائی، حالانکہ یہ بھی ایک فرضی قصہ ہے۔ سورہ نوح میں جو ان کے 5 بتوں کا ذکر آیا ہے، ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، تو ود جو ہے وہ تو انسانی مرد کا مجسمہ تھا، جبکہ سوا جو ہے وہ ایک عورت کا مجسمہ تھا۔ تو ود اور سوا تو چلیں 2 انسانی ہیں، مجسمے ہیں، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ بزرگ گزرے ہوں، لیکن بقیہ جو 3 ہیں، یغوث، یعوق اور نصر، یہ تو ایک شیر اور ایک گھوڑا اور ایک پرندے کی تصویر تھی۔ تو یہ کون سے بزرگ آ گئے جن کی تصویر جو ہے وہ گھوڑے اور شیر کی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 5 بت ان کے نفس نے اور شیطان نے ان کو اس طرح بنایا کہ ود جو ہے، جو انسانی دیوتا، خود انسانی طاقت کا، جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ انسان خود اتنا عقل مند اور ذہین ہے کہ اسے کسی خدائی وحی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا نظام خود قائم کرنے والا ہے۔ جبکہ سوا ان کی جو ہے، جو عورت تھی، یہ ان کی فرٹیلیٹی اور ان کی جو ہے آزادی اور مادر پدر آزادی کے مجسمہ تھا۔ جو ان کا جو ہے وہ یغوث شیر کا مجسمہ تھا، یہ سورج کے نمائندہ زمین پر تھا، جبکہ گھوڑا جو ہے وہ ان کے جو ہے چاند اور آگ کی نمائندگی کر رہا تھا، اور اس میں نصر جو ہے ان کی روحانی قوتوں کا نمائندہ تھا۔ اسی طرح حقوق پہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اپنے اندر جو ہے طبقاتی نظام قائم کیا۔ ان کے جو ہے جو بڑے سرداران، وڈیرے، چودھری تھے، یہ انتہائی مکار تھے، اور انہوں نے اپنی پوری قوم کو جو ہے، خود اپنی قوم کو غلام بنا لیا۔ ان کے بڑوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرًا كُبَّارًا، ان کے جو بڑے تھے انتہائی مکار لوگ تھے۔ اور جب نوح علیہ السلام نے اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کی، تو ان کبار نے یہ کہا کہ اے نوح، تم اور تمہارے ساتھ تو یہ ذلیل لوگ ہیں، تم اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو ان گھسے پٹے اور ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے تمہیں جان چھڑانی ہوگی۔ تو یہ وہ عملاً صورتحال تھی، اور اس ضمن میں انہوں نے نوح علیہ السلام کی بھی اہانت کی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کے اصلاح کرنے کی کوشش کی، بالآخر جو ہے اسی دجلہ میں طوفان آیا اور بارشوں کا وہ تسلسل قائم ہوا، جس کے نتیجے میں یہ قوم ڈبوئی گئی۔ لیکن جو ہے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، اور کشتی پہ جو جانور سوار کیے گئے تھے وہ اصل میں ان کی زادرہ، ظاہر اس سیلاب کی صورت میں ان کو اپنی خوراک اور ان کے دودھ اور گوشت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چاہیے تھی، تو وہ جانور رکھے گئے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک کے جوڑے کو جو ہے تم اپنی کشتی پہ سوار کر لو۔ اور یہ کشتی پھر جو ہے وہی دجلہ سے مزید اگر شمال کی طرف جائیں، یعنی یہ موصل اور دجلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عراق کا شمالی حصہ ہے، اور عراق میں مزید آپ شمال کی طرف جائیں تو عراق کا وہ حصہ جو یہاں ترکی سے مل رہا ہے، وہاں پر وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جو دائیں طرف کا جو حصہ جو جارجیا اور آرمینیا کی طرف ہے، یہ ارارات کہتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جو ہے وہ کشتی ارارات کی طرف ٹھہری تھی، لیکن جو جنوب کی طرف کا جو حصہ ہے جو عراق کی سرحد سے مل رہا ہے، یہاں پر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جودی کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ واضح کر دیا ہے کہ کشتی جو ہے جا کے جودی پہ ٹھہری تھی، اور اس طرح جو ہے جودی پہ ٹھہرنے کے بعد یہاں پر ہمارے یہاں یہ مذہبی طبقہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ بیان نہیں کرتے کہ وہ قوم کہاں گئی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کشتی پر روایت کے مطابق 80 اور اس سے زائد گھرانے موجود تھے۔ تو پہلا قصہ جو انہوں نے گڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹوں سے جو ہے انسانی نسل بڑھی، تو وہ جو پھر ان 3 کے علاوہ جو 70 سے زائد جو گھرانے اس پہ سوار تھے، ان کی نسل کہاں گئی؟ یعنی اگر ہم وہ بات نہ بھی کریں کہ آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں اور ان کی اولادوں سے قومیں قائم تھیں، تو یہیں پر ان کی یہ تھیوری کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے
کہ پھر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین سوار تھے ان کی اولادیں کہا گئی۔ تو اس سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ جو پہلا قصہ گڑھا گیا تھا کہ پوری انسانیت نوح کے 3 بیٹوں پہ مشتمل ہے، وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے ساتھی جب سیلاب کے ٹھہرنے کے بعد جودی سے نیچے اترے تو وہ کہاں گئے اور انہوں نے کیا قائم کیا؟ کیا کسی مقامی بادشاہ کے تحت انہوں نے زندگی گزاری، یا نوح علیہ السلام جو بحیثیت رسول ان کے درمیان موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوانین دیے تھے اور وہ قوانین اور ضابطے وہ شریعت کے تحت انہوں نے زندگی گزاری؟ یہ آپ کا عقل اور آپ اس پہ غور کریں تو بڑی حد تک یہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ جودی ہی کے ساتھ جو ہے لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ترکی کے نقشے پہ آپ کو ایک خطہ ملے گا جس کو جزری کہتے ہیں۔ یہ ترک کے نقشے میں جزری ہے، لیکن تاریخ میں اس کو جزیرہ ابن عمر کہا گیا ہے۔ اور جزیرہ ابن عمر یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اسلام پھیلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے اس خطے کو فتح کیا تھا، اس وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نسبت سے اس کو جزیرہ ابن عمر کہتے ہیں اور اس کو جزری کہتے ہیں۔ یہ جزری ہی وہ خطہ ہے جہاں نوح علیہ السلام اپنے مومنین کے ساتھ وہ بستی قائم کی، جہاں وہ شریعت کا نظام قائم ہوا۔ اور یہ شریعت کے جو بنیادی نکات تھے وہ یہ تھے کہ شرک ممنوع قرار دیا گیا، ایک اللہ کی بندگی۔ نوح علیہ السلام کی شریعت ہی وہ پہلی شریعت تھی جس میں توہین رسالت کو جرم قرار دیا گیا، اس میں نکاح کو لازم قرار دیا گیا، اور نکاح کے علاوہ جو زنا تھا اس پہ حد نافذ کیے گئے۔ اس میں جو ہے اس شریعت میں کچا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، حلال جانور کے قوانین متعین کیے گئے۔ اس میں جو ہے اس شریعت میں برہنگی اور عریانیت ممنوع قرار دی گئی، اسے بھی قابل حد جرم قرار دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت قوم نوح کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں۔ اور آخر یہ کہ نوح علیہ السلام نے باضابطہ وہاں ان حدود کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے ایک پورا عدالتی نظام بھی قائم کیا، اور خود نوح علیہ السلام جو ہے اس کے جو ہے وہ سربراہ تھے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ 7 اہم نکات پر مشتمل تھی، جسے تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، جسے گولڈن لا آف نوح کہا جاتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے سنہرے قوانین۔ تو یہ بات جو ہے یہ کہنا کہ پچھلے رسولوں نے اس نظام کو اس دین کو قائم نہیں کیا تھا، یہاں بھی یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم اگلی نشست میں جو ایک اور جلیل القدر رسول ہیں، جو امام الناس ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام، ان کے حوالے سے بھی مذہبی طبقوں نے نامکمل تاریخ ہمارے سامنے بیان کی، اور کچھ جو ہے مفروضے اور جھوٹ بیان کیے، اور یہ ثابت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نظام قائم نہیں کیا۔ تو آئندہ نشست میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے قائم کردہ نظام پہ بات کریں گے۔ اپنا سب کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔